وہ کہتے ہیں تم پہلے کیا تھے، اب اللہ نے اگر تمہیں کوئی نعمت دے دیا ہے تو وہ باتوں باتوں میں اس طرح یاد دلاتے رہتے ہیں. تو انسان کو اپنی عاجزی کے لیے اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے. اور ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجیے. انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور وہ سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچہ ہے وہ کیسے پل رہا ہے ماں کے رحم میں، اس کو کون غذا دے رہا ہے، اس کا سانس کا کیا حساب کتاب ہے. حالانکہ جو بھی جاندار چیز ہے وہ تو سانس لیتی ہے، تو کون ہے جو اس کو سانس دے رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سانس کیسے لیتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ جو ماں کا جو خون ہوتا ہے نا وہ اس کے جسم میں جاتا ہے، تو اس کے جسم میں جو آکسیجن ہوتی ہے خون میں جو آکسیجن ہوتی ہے اس سے اس کو آکسیجن ملتی ہے. اور اس کے جو پھیپڑے ہوتے ہیں وہ پورے تیار نہیں ہوتے، آخر میں جا کے تیار ہوتی ہیں. اور جیسے ہی اللہ نے اس کی زندگی کا دنیا میں آنے کا لکھا ہوتا ہے اس وقت وہ پھیپڑے جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سانس کیسے لے رہا ہے، کیونکہ وہ تو پورا پانی میں اور خون میں جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے. تو جیسے اللہ نے وہ پیٹ میں اتنے پردوں میں اللہ اس کو، وہ بھی تو ایک سارٹ آف کور ہی آپ سمجھ لیجیے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ اگر اللہ زندہ رکھتا ہے تو اللہ مرنے کے بعد بھی اللہ دوبارہ اٹھا لے گا. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو. یعنی یہ جو درخت ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ جو ہے نا وہ ایک شخص نہیں یہ جو ہے نا سرخ اور ہرے رنگ کے درخت تھے تو اس میں سے سرخ وہ ہرے رنگ کے درختوں سے جو ہے نا وہ آگ. لیکن آپ دیکھیں جو عام عمومی طور پہ جو ہماری آگ ہے وہ ہم جو لکڑی ہوتی ہے درختوں سے ہی ہم آگ کرتے ہیں. اور اب جو گیس ہماری ہو گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. اور جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں. بے شک یعنی جو دوسرے معبود ہیں وہ ان کے جیسے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور وہی تو پیدا کرنے والا ہے پھر جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء واليه ترجعون. اور اسے اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ اس وقت ہو جاتی ہے. اور بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے. تو اللہ ہمیں بھی ایمان لانے والا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. سورہ صافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صافات کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آگے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. یعنی جو صف جب آپ بناتے ہیں تو یعنی ایسے ایسے کر کے کھڑے نہیں ہونا بلکہ جڑ کے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، کندھا اور جو آپ کا پاؤں ہے وہ جڑ جائے. اور اسی طرح جو آپ کی جو یہ دیکھیں نا یہ فرشتے یہ صف بناتے ہیں تو جو صف بندی ہوتی ہے یہ دوسروں کے لیے بھی ایک ہوتی ہے کہ یہ لوگ متحد ہیں، کہ دل ملے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات کہنی تھی وہ میں بھول گئی. کوئی بات نہیں ابھی یاد آتی ہے تو میں کہتی ہوں. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون. جی تو وہ مجھے الحمدللہ یاد آ گیا ورنہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ جو انسان جب صف بناتا ہے تو اس کو کتنی ٹانگیں کھولنی چاہیے؟ آپ بتائیے.
نہیں، جو بندوں کے کندھے ہوتے ہیں نا، جو آپ کا باڈی پوسچر ہے، تو کندھوں کے برابر آپ نے ٹانگ کھولنی ہے، ٹھیک ہے. جیسے وہ اکثر وہ جو ہوتی ہے ہماری جان باز میں بھی اس میں نشان بنا ہوتا ہے، تو اتنی وہ ٹانگیں. تو جو بندہ جتنے کندھے اس کے چوڑے ہیں، اس نے، کیونکہ اس کی جسامت اس کے مطابق ہے نا، تو اتنی آپ نے ٹانگ کھولنی ہے اور آپ نے سیدھے کھڑے رہنا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو صف بندی ہے اور جو روزہ ہے، تو جنگوں میں وہ جو گھوڑوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے جس طرح جنگ کی جو ہوتی ہے نا صف بندی، تو ہم تو اپنی نمازوں میں صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسی فرض کریں اگر آج جنگ شروع ہو جائے، لیٹ سپوز ایک مثال ہے، تو ہمارے فوجی ہم سے کہیں کہ لائن بنا لو یا سب وہ یعنی سب بنا لو، تو ہمیں تو پتا ہوگا کہ اچھا ایسے سب بنتی ہے، تو سارے ایک ایک کر کے فٹافٹ لائن میں جڑ جائیں گے. تو اسی طرح جو جنگوں میں جو بھوک اور پیاس کی وہ ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ جو دنیا ہے نا، اس میں بھی اسی طرح انسان کی زندگی گزروانا چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کو پتا ہو. ہر بندہ جو ہے وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے تو جو لوگ فوج میں جاتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہے، جو مسلمان ملک ہے، اس کا تو ہر شخص مجاہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جو انفرادی اور ایک اجتماعیت جو ہے نا، جو صف بندی کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جب ہم عید کی نماز میں پڑھیں گے، تو جب لوگ جو ہے وہ امیر اور غریب اور چھوٹا اور بڑا، بوڑھا اور جوان اور چھوٹا بچہ بھی، وہ سب آ کے مل جاتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے وہ ان کے نفاق کو ختم کر دیتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو صف بندی ہے یہ ڈسپلن کی علامت ہے. اور آپ دیکھیے کہ موٹیویشن سے بہتر کیا چیز ہے؟ ڈسپلن. تو ڈسپلن اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں ڈسپلن کرنا سکھا رہے ہیں کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سیدھے ہاتھ پہ کروٹ پہ سونا ہے، باتھ روم جانا ہے تو کون سا پاؤں رکھنا ہے. یعنی اتنا ڈسپلن ہے. جیسے فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو کہا مجھے یاد ہے کہ میرے ماموں ہیں تو وہ فوج میں گئے تھے، تو وہ جو ہے نا ان کو انڈا نہیں کھانے دیتے تھے. یعنی ان کو انڈا ملتا نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا سستی کر دے گا اور نقاہت آ جائے گی. پھر اسی طرح چکن بھی نہیں کھانے دیتے تھے، اور 3 بجے ان کو اٹھا کر ناشتہ کروا دیتے تھے. اتنی سخت ٹریننگ ہے. تو آپ دیکھیے اللہ بھی ہماری ٹریننگ کر رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً مان لو. ابھی قیام اللیل آ گئی، رات کی عبادتیں آ گئی ہیں، تو اٹھ جاؤ، قبر بستہ ہو جاؤ، صفوں بنا لو. تو پھر ہم کیسے الحمدللہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیسے ہم صفے بنا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے فرشتے جیسے صفے بناتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح بنانے کا حکم ہے. تو یہ اصل میں ڈسپلن میں آنا ہے کہ آپ نے جب وہ زندگی بھی کیسے گزارنی ہے، بامقصد اور سیدھی اور درست طریقے سے گزارنی ہے. اور اسی طرح یہ جو وقت ہے یہ بھی تو ڈسپلن کی علامت ہے نا، کہ جیسے وقت پر آنا، وقت پر سونا، وقت پر کھانا. اور یہ جو سورج اور چاند ہے یہ بھی آپ کو وقت کی پابندی سکھاتے ہیں کہ وہ دیکھیں سورج جو ہے وہ ذرا سی رات کو دیر نہیں کر دیتا، اللہ کی شان ہے. تو یہ بہت بڑی اس میں جو ہے نا. اور اسی طرح وصفاتی صفا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھاتا ہے. اور قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی اور پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر جب ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا اور مشرقوں کا رب ہے، وما بینہما ورب المشارق. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ جس طرح گرمی اور سردی ہوتی ہے تو جو سورج کی جو وہ ہوتی ہے کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح اور اسی طرح پوری کائنات میں امریکہ کا اس کا حصہ کوئی اور ہے، کہیں سے سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں سے طلوع ہو رہا ہے. تو اس طرح بھی ان کے کئی مشرق ہیں اور کئی مغرب ہیں. جی
یہ تو ہماری زمین کے حساب سے، لیکن آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ صرف ہماری دنیا کا نہیں ہے بلکہ اور بھی سورج ہیں، تو ان کے بھی کئی مشرق اور کئی مغرب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے لیے تو ہے نا کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے کئی مشرق ہے اور کئی مغرب ہیں، اور اسی طرح تمام کائنات کے لیے بہت سارے مشارق ہیں اور بہت سارے مغارب ہیں، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے، یعنی جو شیاطین ہیں وہ اوپر جو جاتے ہیں خبر لینے کے لیے تو ان کو ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کر مارا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کہتے نہیں وہ ستارہ ٹوٹ کر گر رہا ہے تو دعا مانگ لو، تو وہ اصل میں شیطان کو مارا جا رہا ہوتا ہے، اور عالم بالا کے فرشتوں کو سننے کے لیے وہ کان نہیں لگا سکتے، حول کے ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، یعنی جو شیطان ہے شیاطین جن ہیں ان کو اللہ مار بھگاتا ہے، اور یہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یہ لوگ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اتنے پہرے جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے، تو یہ خبریں لینے جاتے تھے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت جب قرآن نازل ہوا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ ہے وہ قرآن جس کی وجہ سے سخت پہرے لگ گئے تھے، اور وہ جو بھی جن جو ہے وہ سن گن لینے جاتا تھا تو اس کو مار بھگایا جاتا تھا، جی جی، اور بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ آ جائے گا، اور ان کافروں یہ شہاب ثاقب یعنی کہ جو شعلہ جو ہے وہ آئے گا، اور ان کافروں سے پوچھو، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے یہ اس ستارے کا نام نہیں ہے، یہ ہر ستارہ جو مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کافروں سے پوچھو تو کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مذکورہ والا چیزوں کا جنہیں ہم نے پیدا کیا، اور ہم نے ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، اور بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں اور دیکھیں جو لیس دار اور وہ جو ہے نا یہ جو پاٹس وغیرہ بناتے ہیں چکنی مٹی، تو آپ دیکھیے وہ سافٹ ہوتی ہے اور وہ شکل میں آ جاتی ہے، یہ ہم جیسے مٹی کے برتن بناتے ہیں تو یہ اس کے اندر مٹی کے اندر بہت زیادہ خاصیتیں ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مٹی کو چنا، ورنہ شیطان کو تو آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی جو ہے وہ زندگی بھی دیتی ہے، مٹی جو ہے وہ طرح طرح کی قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور مٹی جو ہے وہ اگر سوکھ بھی جاتی ہے تو اس کو اگر پانی ڈالا جائے تو وہ نرم پڑ جاتی ہے، یعنی مٹی کے اندر بہت زیادہ کوالٹیز ہیں، اور وہ مٹی کی ٹائپس بھی تو ہیں ساری، جی جی، مٹی کی جو ہے وہ ریت والی مٹی ہے، بجنے والی مٹی ہے، پھر اس کے بعد گیلی مٹی ہے، تو یہ طرح طرح کی جو ہے وہ مٹی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مانتے نہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلا کھلا جادو ہے، اور کیا ہم مر جائیں گے اور خاک ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے ماں باپ بھی، آپ جواب دے دیجیے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، وہ تو صرف ایک زور کی جھٹکی ہے کہ یکایک دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہی جزا اور سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، اور اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ اٹھا لے گا، یعنی سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، اور اللہ کے سوا پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اور اس کے لیے ان سے ضرور سوال کیے جانے والے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہو کر سوال اور جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ زور ہمارا تم پر نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، یعنی جو ایماندار لوگ ہوں گے ان کو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ تم جو ہے وہ اس طرح، تو جو برے لوگ ہوں گے وہ ان کو کہہ دیں گے کہ تم تو ایمان ہی نہیں لائے، اور اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور ہم تو خود بھی گمراہ ہوئے، اور اسی طرح جو کہا جاتا ہے کہ جس طرح شیطان کہا تھا البتہ ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے
اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا تو ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوں گے. وہ سورہ اعراف میں آئے تھے نا. تو یہاں پہ وہی ہے کہ جو انسان ہے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. حالانکہ جو شیطان ہے اس کا انسان پر اس طرح زور نہیں چلتا, لیکن وہاں پر وہ سب ایک دوسرے کو دان کریں گے. اور سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہے. یعنی جو شیطان ہے وہ بھی, جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بھی, اور وہ جو عبادت کرتے تھے ان لوگوں کی, تو وہ سب ایک دوسرے کو تانا ماریں گے. بلکہ ایک دوسرے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عذاب میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. اور ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود تو نہیں, یہ سرکشی کرتے ہیں تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو کہتے تھے نا کہ شاعر ہیں, تو وہ کہتے ہیں اتنے سارے معبودوں کو کہ صرف ہم ایک نبی کی بات پر چھوڑ دیں, اور جو شاعر ہے اور دیوانہ ہے. نہیں, بلکہ وہ نبی تو سراسر حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلون, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات فرمائی ہے کہ وہ بلکہ حق لے کر آیا ہے اور سچوں میں سے ہے. اور یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا اور جو کچھ تم کرتے تھے. مگر اللہ کے برگزیدہ بندے, انہی کے لیے مقررہ روزی ہے اور ہر طرح کے میوے, اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی اور نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں. اور جاری شراب کہ جام ان کا دور ان پر چل رہا ہوگا جو صاف اور شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی. اور اسی طرح آپ دیکھیں جو ہم دودھ وغیرہ رکھتے ہیں یا جو شہد وغیرہ بھی رکھتے ہیں, تو جو شراب ہوتی ہے وہ بھی گل سر کر بدبو دار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بدبو آتی ہے. تو لیکن جو جنت کی جو شراب ہوگی وہ میٹھی ہوگی اور گسی نہیں ہوگی اور بدبو دار نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو دودھ کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, پانی کی نہریں ہیں, تو وہ ساری جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوں گی اور بغیر جو ہے نا بدبو کے ہوں گی. اور نہ ان سے سر درد ہو اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے. یعنی جو شراب ہوتی ہے اس کے پینے سے جو انسان بہک جاتا ہے, تو وہاں جنت کی جو شراب ہوگی وہ اس سے وہ بہکیں گے نہیں, یعنی ان پر کوئی نشہ نہیں چھائے گا. اور ان کے پاس میٹھی نظروں, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے, یعنی جو جس طرح جو کہا جاتا ہے جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو بچوں کو کیسے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں, تو اسی طرح جو حوریں ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا ہوا ہے اور وہ بہت یہی خوبصورت ہوں گی. اور جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے. سوری میں ایک حدیث پہ بتانا بھول گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سے ریلیٹڈ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی سے کہے گا کہ جب ہم مٹی اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دینے والے دیے جائیں گے. کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو, جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا. کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو نے مجھے برباد ہی کر دے, اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا. یعنی یہاں پہ نیک ساتھی اور صحبت, جو نیک صحبت ہے اس کی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے کہ ایک جو بندہ ہے جب جہنم میں جائے گا اور ایک جب جنت میں جائے گا تو وہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ تو نے دنیا میں مجھے گمراہ کر دیا تھا, اگر اللہ مجھ پر احسان نہ کرتا تو پھر میں بھی دوزخ میں چلا جاتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی کی مثال کستوری کی مانند ہے, اور اگر چاہے تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی, یعنی جو خوشبو ہے وہ ملے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھی کیا لکھا بھول گئی میں, اگر تجھے اس کی وہ جو نہیں ہوتا ہے کوئلے, ہے نا, کوئلے کی مثال ہے, اگر تجھے اس کی کالر نہ بھی ملے تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا. اور آپ دیکھیں
کہ جو بھٹی ہوتی ہے نا، کبھی آپ بھٹی میں گئے ہیں، آپ کتنا اپنے کپڑوں کو بچا لیں تو وہ جو دھواں ہوتا ہے نا وہ آپ کے کپڑوں پر آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہم جو ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو وہ جو دھوؤں کی جو کالک ہوتی ہے وہ ہم پر آ جاتی ہے. تو جو نیک ساتھی ہے، اگر جس طرح خوشبو پرفیوم کی دکان پہ جائیں تو پرفیوم نہ بھی خریدیں لیکن آپ کے کپڑوں کے اندر خوشبو آ جاتی ہے، تو نیک ساتھی ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ، اور خاص طور پر دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ساتھ میرے ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں. تو اپنے ساتھ بھی یہاں بھی آپ لوگوں نے کس کو اپنے ساتھ ملا لیں؟ سب سے اچھی جو ہے نا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، ان کو لے کر آئیے. تو ہمارے لیے بھی، اب وہ کل کی آپ بات کر رہی تھی نا کہ جو دیکھیں کہ جو آپ کی بہویں ہیں نا ان کی جو بچے ہیں وہ اصل میں آپ کی نسل ہے. اب آپ اپنی بہوؤں کو چاہتے ہیں کہ وہ نیک راستے پر چلیں تو آپ کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے فوت ہونے کے بعد میرے پیچھے دعائیں مغفرت کریں، تو اگر وہ آپ ابھی دیکھیں آپ وہ کیا کریں نہیں کر رہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے تو آپ کو ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو خود نیک اعمال کرنے پڑیں گے، آپ کو خود صدقہ جاریہ کرنا پڑے گا، اور آپ کو خود اپنی اولاد کو نیکی کا علم سکھانا پڑے گا. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر تو وہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ سیئہ جاریہ بھی بن سکتی ہے. یعنی صدقہ جاریہ کون ہوتا ہے؟ جو نیکی کی جو چیز جو قیامت تک جاری رہتی ہے. تو اس طرح سیئہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو برائی کی چیز، اس کی بھی برائی اگر آپ نے نہیں بھی کی لیکن آپ کے بچے کر رہے ہیں تو وہ، اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا تو پھر وہ بھی آپ کے جاری رہ سکتی ہے. تو سب سے بہترین جو وہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو ان میں سے اپنے ساتھی تلاش کریں، کیونکہ پھر آپ جب گھر میں جائیں گے نا، اب آپ یہاں سے ماشاءاللہ قرآن سیکھ کر جاتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں، تو آپ کی بہو کہے بیٹا کہے اماں کیا ضرورت ہے، تو اگر وہی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ نیکیوں میں سبقت کرنے والے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے تو وہ بھی چاہیں گے امی جان آپ اس کو بھی دے دیں اور اس کو بھی دے دیں، آپ زکات دے رہی امی جان تھوڑا سا اور زیادہ دے دیں، اللہ ہمیں بھی احسان کرنے والوں میں بنا دے. تو جب وہ بھی سیکھیں گے تو آپ کو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی بہو بھی آ جائے گی اور بچے بھی آئیں گے یا بیٹی آئے گی تو وہ کہے گی امی جان آج ہم گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں، اور آپ کبھی آپ یہاں پہ قرآن کی کوئی بات سیکھ کر جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو گھر میں آپ جا کے پوچھتے ہیں کہ بہو آج وہ تم نے بھی بات سنی تھی تو کیا مطلب ہے اس کا، تمہیں بات بتاؤ. کوئی آپ نئی بات سیکھتے ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس طرح گھر کا ماحول جو ہے نا وہ پھر وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اندر جو ہماری جو گیپ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نیک صحبت مانگے اور اللہ ہمارے گھروں میں ہی یہ صحبت عطا فرما دے. اور آپ دیکھیں گھر کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ کرنا مشکل ہے لیکن ان کا اجر زیادہ ہے. جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہم پانی بڑھ بڑھ کے پلاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو لاکھوں روپیہ صدقہ کر لیتے ہیں. گھر میں ہم سے کوئی پانی مانگتا ہے ہم کہتے خود ہی پی لو بلکہ مجھے بھی پلا دو. تو یعنی گھر کی جو نیکیاں، اور اسی طرح ساس بہو والا جو معاملہ ہے، تو مجھے یاد ہے کہ جب میں یعنی پہلے جب میں سحری اور افطاری بناتی تھی تو بچے بھی ہو رہے تھے اور میں بھی چھوٹی سی تھی اور بہت کمزور سی تھی تو بڑی مشکل ہوتی تھی، تو کوف بھی ہوتی تھی اس وقت کیونکہ نہیں علم تھا. تو جب مجھے پتا چل گیا کہ جو روزہ سحری اور افطاری بناتے ہیں ان کو افطاری کروانے والے کا جو افطاری کرتا ہے اس کے روزے کا بھی اجر. میں نے کہا اب تو جو ہے نا وہ کمر کس لی کہ نہیں، اب تو امی کا بھی روزہ ہے اس کا بھی مجھے اجر ملے گا، میرے بچے روزہ رکھیں گے اس کا بھی اجر ملے گا، نند ہے کوئی مہمان آ گیا اس کا بھی اجر ملے گا. یعنی گھر میں آپ کو اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں لیکن اصل میں ہم وہ سمجھتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ ہمارے پیاروں میں سے ہی محبت بانٹنے والا اور نیک ساتھی عطا فرما دے. ٹائم ہو گیا ہمارا، ایک رکو 6 رکو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور اگر میرا رب احسان نہ کرتا تو میں بھی دوزخ میں جانے والوں میں سے ہو جاتا، اور کیا صحیح نہیں کہ ہم مرنے والے ہی نہ تھے بس اس پہلے ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں. پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو نیکی کی بات بتا رہی ہوں کہ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ملا لیں،
تو جب وہ لوگ گناہ کر رہے ہوں گے تو اگر آپ نے ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا تو وہ جیسے ہوتا ہے نا تالاب اگر گندا ہو جائے تو وہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ بھی پھر گندی ہو جاتی ہے چاہے وہ جتنی مرضی صاف ہو، تو ہم بھی پھر انہی کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو قرآن ہوتا ہے نا اس کا اثر کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا نور ہمیں بار بار تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر تو ظاہر بات ہے یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے ہم عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے، یعنی جو زقوم کا درخت ہے وہ جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور کہا جاتا ہے بہت زیادہ کڑوا اور کسیلا اور کانٹوں دار، اللہ رحم فرمائے۔ اور بے شک وہ درخت، اور یہ کافروں کے لیے آزمائش کیسے ہے کہ کافر کہتے تھے وہاں پہ اگر اتنی آگ ہے اور اتنا سب کچھ ہے تو وہاں پہ درخت کیسے اگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آزمائش بنا دیا۔ اور بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، اور جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی ملیں گے اس کو، پھر اس کا سب کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا، یعنی جو اس کے جو درخت کا جو پھل ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ شیطان کا سر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور یقین مانو کہ اللہ نے انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا، اور یہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑتے رہے، اور ان میں سے پہلے بھی جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا اور ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کا رکوع ہو گیا؟ ہاں یہاں پہ سوری وہ میں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ جو ہے وہ صرف اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا معاملہ کرے گا اور ان کو جنت کے لیے چن لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہر اس چیز سے بچا لے جو جہنم کے قریب کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال سے قریب کر دے جو جنت کے قریب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 74 ہے اور رکوع نمبر 6 ہے۔ یہاں تک آج ہمارا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔